ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اب وہ وقت دور نہیں ہے, وہ ساعتیں دور نہیں ہیں جب یتیمی کے جو سائے ہیں نا وہ پورے کوفہ میں منڈلانے لگیں گے, اور وہ بچے جو پہلے ہی یتیم تھے وہ اپنے بابا کا جب نام لیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بابا علی والمرتضیٰ ہمارے بابا ہیں. آج وہ بچے پھر سے یتیم ہو جائیں گے کوفے میں. آج کے جو دن گزرے گا کل کے دن شہادت ہے, اور یہ گھڑیاں بڑی قربت حاصل کرتی چلی جا رہی ہیں, کیونکہ مولا کائنات کو یہ معلوم ہے کہ اب جو وقت تھا, جو زندگی کا جو مقصد حیات تھا وہ پورا ہو چکا ہے. اور نہ صرف مقصد حیات پورا ہوا ہے بلکہ اس دوران آج کے دن نصیحتیں ہو رہی ہیں. نصیحتیں کس کو ہو رہی ہیں؟ حسنین کریمین شریفین کو. نصیحتیں کس کو ہو رہی ہیں؟ حضرت عباس کو. نصیحتیں کس کو ہو رہی ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو. یہ ساری نصیحتیں ہو رہی ہیں کہ آگے کیسے زندگی گزارنی ہے. جو میں نے پچھلا شعر پڑھا بریک سے پہلے, اس میں بھی یہی تھا کہ کربلا کا جو واقعہ ہے نا وہ ہر انسان جب سنتا ہے تو کسی بھی مذہب سے بالاتر ہو کر وہ آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے. یہ اس واقعے کی نوید بھی آج سنائی جا رہی ہے کہ بچوں, آج تمہارے بابا نے جو قربانی دین اسلام کے لیے, دین کی بقا کے لیے, رسول کے گھرانے میں جو پہلی قربانی تھی وہ ہو چکی ہے. اب جو قربانیاں ہیں وہ اب تم لوگوں کے حوالے ہیں. اب جو قربانیاں دینی ہوں میرے بچوں تم نے دینی ہے. حسن مشتبہ نے قربانی دینی ہے, حسین علیہ السلام نے قربانی دینی ہے. کربلا کے اندر اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کنیکشن دیکھیں, مجھے یاد ہے کہ شب معراج کا تذکرہ میں نے اپنے ایک پروگرام کے اندر کیا تھا. معراج کے اندر ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے, ہم کہتے سنتے آئے ہیں کہ رسول خدا جب سدرۃ المنتہا کراس کر کے آگے گئے تھے, پار کر کے, تو تحفہ کیا ملا تھا؟ نماز کا. اہل بیت نے کس چیز کا مان رکھا؟ نماز کا, کہ نماز دین کا ستون, نماز مومن کی معراج ہے. نماز ہی ہے سجدے کے اندر علی المرتضیٰ کے سر پر جو ہے وہ ضرب لگی ہے, اور نماز ہی ہے کربلا کے اندر حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے. یہ نماز کی اتنی اہمیت ہے. اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. میں چاہوں گا کہ دوسری جو ہماری خوبصورت شہزادیاں بیٹھی ہوئی ہیں رائمہ سسٹرز کی, تو ان کا بھی تعارف کرایا جائے اور ان سے بھی کچھ سوالات بھی ہو جائیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتی ہیں دونوں بہنیں, اور ہاں ان کا تعارف یہ ہے کہ جو ہمارے دائیں جانب چھوٹی سی بچی ہے یہ سب سے چھوٹی بہن ہے ان چاروں بہنوں میں سے. ان کا نام ہے کشمالہ ماشاءاللہ, اور ہمارے بائیں جانب بڑی سسٹر ہے, ان کا نام ہے رائمہ. اور رائمہ کے نام پر ہی ان چاروں کا وہ ایک جو گروپ نیم ہے وہ ہے رائمہ سسٹرز. تو میں سب سے پہلے رائمہ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ رائمہ کس طرح سے یہ شوق آیا, کس طرح سے دل چاہا کہ آپ کلام پڑھیں, آپ ان چیزوں کی طرف راغب ہوں؟ ماما بابا نے ان کو انٹروڈیوس کروایا یا پھر خود سے خواہش تھی؟ اصل میں ہمیں خود سے ہی تھوڑا سا اس چیز کا شوق ہے کہ ہمیں اہل بیت سے بہت محبت ہے. اللہ ماشاءاللہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں میری چھوٹی بہن اس کو حضرت عباس سے بہت ماشاءاللہ یہ کہتی ہیں کہ اگر مجھے کوئی بھی پریشانی ہوتی تو میں حضرت عباس سے کہتی ہوں, وہ پوری کرتی ہیں. تو اسی سلسلے میں اصل میں ہم لوگ سب نعت خواں بچپن سے ہی, جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تو تب سے ہی. کب سے سٹارٹ کیا, کتنی عمر سے, جب کتنے چھوٹے؟ یاد نہیں. اچھا, اتنی ہمارے ماشاءاللہ سے ہماری چھوٹی والی سسٹر ہیں, یہ بچپن سے ہی نعت پڑھتی ہیں. ہمارے بابا نعت خواں ہیں, ہماری ماما نعت خواں ہیں. ماشاءاللہ گھر سے ہے یہ پورا گھرانہ جو ہے وہ عشاق کمیونٹی سے, عاشق ہے, عاشق رسول. میں کہتا ہوں آپ لوگ عشاق کمیونٹی سے عاشق رسول ہیں, عاشق اہل بیت ہیں ماشاءاللہ. اور یہ عشق کی انتہا یہ کہ آپ جو کچھ یہاں پر پڑھ رہے ہیں وہ مقبول ترین جو ہے وہ نذرانہ ہوتا ہے. بے شک بالکل. اور اب میں کشمالہ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ کشمالہ کی تو آنکھ ہی ایسے ماحول میں کھلی کہ جب بڑی بہنیں بھی پڑھ رہی ہیں, ماما بھی پڑھ رہی ہیں, بابا بھی پڑھ رہے ہیں, تو کشمالہ کیسا محسوس ہوتا تھا کہ ایسا پورا ماحول ہے, اس میں آرام سے ڈھل گئی, خود بھی کوشش کی پڑھنے کی؟ اور کتنی عمر سے پڑھ رہی ہیں؟ 3 سال سے. ماشاءاللہ چھوٹی سی بچی, جیسے ہمارے شو میں آئی تھی لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ٹرانسمیشن میں بلایا تھا, وہ بھی بہت چھوٹی سی تھی, زینب تھی ماشاءاللہ, چھوٹی سی تھی. تو کشمالہ کچھ یاد ہے بچپن کی, کوئی یاد جب آپ نے پہلی بار کہیں پر پڑھا ہو تو اسی جذبے اور اسی کانفیڈنس کے ساتھ پڑھا تھا؟ میں نے ایکسپو سینٹر میں پڑھا تھا. اچھا ماشاءاللہ. اور پھر انہوں نے بتایا رائمہ نے کہ حضرت عباس علمدار سے محبت ہے, تو اس محبت کی بھی تھوڑی سی گفتگو آپ ہمیں بتا دیں کہ کس نسبت سے ہے, کیسے ہے؟ ہم سب کو اہل بیت سے بہت زیادہ ہے نا, تو بس اب اس میں سب سے زیادہ مجھے پسند ہے حضرت عباس. پڑھتی ہیں ان کو, ان کے بارے میں پڑھا ہے؟ ظاہر ہے ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا اٹریکشن بڑھتا ہے, دلچسپی بڑھتی ہے کہ اس شخصیت کو ہم پڑھیں. تو ماما بابا نے کتابیں لا کے دیں, تاریخ پڑھی, کس طرح سے؟
नहीं, काफी सारे तो मम्मा पापा ही बताते हैं। अच्छा, सुना माशाल्लाह ये वाकया सुनाए जाते हो कि मैं इस कदर खूबसूरत पैगाम किया इन बच्चों की जानिब से। अब इस बच्ची ने क्या कहा, मेरे फेवरेट हजरत अब्बास अलमदार गाजी अब्बास हैं। क्या कहा, फेवरेट हैं, यानी कि मेरे हीरो हैं वो इस वक्त। पूरी उनकी जिंदगी, उनकी सीरत ये समझने के आइडियल है। ये आपसे आप लोग की जबान के अंदर गुफ्तगू कर रहा हूं, जिस वक्त माएँ बहनें बेटियां मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, अपने बच्चों को इन हीरोज की कहानियां सुनाएं, इन शख्सियात की कहानियां सुनाएं, इनकी कुर्बानियां दीन इस्लाम के लिए जो दी गई हैं, ये रहती दुनिया तक मिसाल नहीं मिलती है। इनकी कहानियां सुनाएं तो आप देखें ये बच्चे कैसे नहीं उनकी सीरत को फॉलो करेंगे, किस तरह से उनके रास्ते पर नहीं चलेंगे, रसूल खुदा का रास्ता, अहले बैत का रास्ता, और फिर आगे जो ये रास्ता तो खुद अपनाएंगे, ये रास्ता वही होगा। बेशक, बड़ा खूबसूरत मैसेज कशमाला ने भी दिया है, रायमा ने भी, और हम इनसे दरख्वास्त भी करेंगे थोड़ी देर के बाद कि ये कलाम भी दें। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से हम मौला अली का जिक्र करें तो फतह मक्का भी आज का हमारा टॉपिक है, और फतह मक्का का जो बॉटम लाइन है, जो लेसन है, वो अफूदर गुजर है, हमदर्दी है, रहमदिली है, क्योंकि रहमतुल आलमीन बनकर आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन तमाम लोगों ने जब मक्का में रहते हुए इतना तंग कर दिया, कौन कौन से जुल्म नहीं किए, कौन कौन सी अजियतें नहीं दी, जब जानते बूझते कि ये है खुदा का नबी, ये मान गए थे वो, लेकिन उसके बावजूद कांटे बिछा देते थे राहों में, ओजड़ी ला के रख देते थे कमर पर, बहुत से जुल्म किए। लेकिन जब वो दाखिल हो रहे हैं, मक्का की तरफ जा रहे हैं, अपने उस शहर में जा रहे हैं जहां पर उनकी पैदाइश मुबारक होती है, तो फिर ऐलान क्या करते हैं, आम मुआफी का। कोई बदला नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है ऐसी कि इसने मुझे इतना सताया था, इसने मुझ पर ये जुल्म किया था। तो ये जो मैसेज है उनका फतह मक्का के हवाले से, और सबसे बड़ी फतह जिसका इंतजार हो रहा था बड़े अरसे से, इतने जुल्मों सितम के बाद, इतनी जंगों के बाद, जिसमें कोई खून नहीं बहा, सबको आम माफी दे दी गई। जो जो अपने घरों में ठहर जाएगा उन सबको माफ कर दिया। बेशक बेशक बेशक। और जो बदतरीन दुश्मन था, उसकी कहानी तो हमने अभी तक सुनाई ही नहीं, कि उसके घर में भी अगर कोई रुक जाएगा तो उसको भी मुआफी है। तो आज इसी वाक़े को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मुख्तसर सा वक्त होता है हमारे पास सहर का, और ये घड़ियां बड़ी तेजी से गुजर भी रही होती हैं, हम इनको रोक नहीं पाते, ये हमारे हाथ में नहीं होता। अब हम चाहेंगे कि रायमा सिस्टर से बोलें कि वो माशाल्लाह, दो और सिस्टर्स मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि बिस्मिल्लाह करें और आप भी कुछ मौला की शान में बयान करें और अकीदत भरा नजराना हमारी समातों के कोश गुजार करें। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे लगाओ रल के लगाओ नारा अलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। ज़हरा दशोहर पीरा द पीरे, ज़हरा दशोहर पीरा द पीरे, मैं की डसेवा किन्ना अमीरे, मैं की दसेवा किन्ना मीरे, तैतुल सरातों अर्शे उलातई, तैतुल सरातों अर्शे उलातई, सारे दसारा सारे दसारा कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। एक आम बाले एक खास बाले, एक आम बाले एक खास बाले, जेड़ा पास बाले ज़हरा दलाले, जेड़ा पास बाले सैयदा दलाले, नेज़े ते चढ़ के
قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے، قرآن سنایا وہ سب نو پڑھایا، سب نو پڑھایا، کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ، جھکیا درتے بڑھ کے سوالی، جھکیا درتے بڑھ کے سوالی، عزت ملی یہ جگ تو نرالی، عزت ملی یہ جگ تو نرالی، پے لوگ آکھن نہیں قلندر، پے لوگ آکھن نہیں قلندر، سب ہاں مگر میں، سب ہاں مگر میں، علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ۔ بہت ماشاء خوبصورت اللہ، ماشاء ماشاء اللہ۔ اللہ۔ کشمالہ اور رائمہ آپ دونوں نے بھی بہت خوبصورت کلام پڑھا، پڑھنا قصیدہ، حق دے ولیدہ، ماشاء اللہ بہت خوبصورت۔ بلال یہاں پر ہمیں کہا جا رہا ہے ایک وقفہ لیں گے، اور رائمہ سسٹرز کو بھی میں بڑا مشکور ہوں، رائمہ کا بھی، اور اس کے بعد پھر آتی ہیں صالحہ، پھر الشبہ، اور پھر اس کے بعد ہیں کشمالہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جانے، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوں گے، اور علماء کرام سے وہ قصے اور واقعات سنے جائیں گے جو اس وقت شوق کی گھڑیاں ہیں، اور پھر کل وہ وقت آنے والا ہے جس کا سب کو انتظار ہے کہ مولا کائنات اس دنیا سے رحلت فرما جائیں گے، اور وہ اپنی تمام تعلیمات کو اس دنیا میں چھوڑ جائیں گے۔